جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے وہ نفرت ہی پھیلاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ محبت ہی پھیلاتے ہیں۔ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی ان نعمتوں کو گنیے جو اگر چھین گئی تھی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ جو لوگ ایمان اور اخلاق کی راہ پر چلتے ہیں، جنت خود بخود ان کی منزل بن جاتی ہے۔ جو لوگ خواہش اور تحسب کی راہ پر چلتے ہیں، جہنم خود بخود ان کی منزل بن جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے سینے میں تحسب کے ناگ پالتے ہیں، وہ سب سے پہلے خود ہی ان کے زہر کا نشانہ بنتے ہیں۔ صبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے، یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے وجود کو منور کرتی ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو ان کی زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت سے محروم ہر شخص بد نصیب ہے، مگر سب سے بڑا بد نصیب وہ ہوگا جو اپنی خواہشات اور جذبات کو اپنا ایمان بنانے کی وجہ سے محروم ہوگا۔ اسلام کے دشمن وہ ہے جن سے اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، میں ہوں یا آپ، والدین ہوں یا اولاد، سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ کسی کو چھوٹا ثابت کر کے آپ خود بڑے نہیں ہو سکتے۔ مذہب کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر کھڑے اکثر لوگ سب سے بڑھ کر خدا سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو کرتا ہے۔ صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ صرف زندہ رہنے کے لیے جیتے ہیں وہ آخر کار مر ہی جاتے ہیں۔